تنخواہ لے رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں نماز جتنی تیرے امام پہ فرض ہے اتنی تیرے 18 سال کے بیٹے پہ فرض ہے، جتنی رکعت امام پہ لازم ہے اتنی تیرے بیٹے پہ لازم ہے۔ تو اپنے بیٹے کو فجر میں یہاں پر رضائی اڑا کے آتا ہے، امام کی آ کے چارپائی اٹھاتا ہے، تجھ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا امام کتنی دیر میں آیا تھا، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا جس بیٹے کو تو نے کمبل میں لپیٹا تھا اس پہ نماز فرض تھی کہ نہیں۔ لازم یہ نہیں ہے کہ امام کی مخالفت کرو، لازم یہ ہے امام سے پہلے بیٹے کا ہاتھ پکڑ مسجد میں لا، خدا کی قسم رب بھی راضی ہو جائے گا مدینے والا مصطفیٰ۔ کدھر جا رہے ہو؟ اپنی اصلاح سے غرض نہیں، سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی، کہاوت ہے جی ہمارے یہاں، سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی۔ نکلے یار ان سے، اپنی اصلاح کرو اپنی۔ جب خیال آئے نا کل کسے ذلیل کرنا ہے، پہلے آئینے کے آگے کھڑا ہو اور پوچھ خود سے کیا تو ہی ہے جسے حضور نے رو رو کے امت میں کہہ کے پکارا تھا؟ پوچھ کبھی اپنے آپ سے، کیا تو وہی کر رہا ہے جو میرے نبی نے کہا تھا؟ بندہ اپنی اصلاح کرے پھر دیکھو پورا معاشرہ سنورتا ہے کہ نہیں سنورتا ہے۔ آج ہم اپنی اصلاح پہ نہیں پوری دنیا کی اصلاح پہ لگے پڑے۔ ہم نکلیں گے، اوے ادھر آ، مونچھ کدھر گئی؟ ادھر آ، پونچھ کدھر گئی؟ سب سے پوچھ رہا، کبھی خود سے بھی پوچھنا تیرا قدم کدھر اٹھ رہے؟ معاف کیجئے گا اگر 4 ٹائم مسجد میں پابندی سے چلے جائیں نا، اگلے دن اس بندے کا نام لیتے ہیں جس کی 1 رکعت یا 1 وقت کی چھوٹ گئی ہو، وہ کہتے ہیں وہ نہیں آیا بھائی نماز میں، وہیں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے مسجد میں وہ نہیں آیا نماز میں۔ کیوں؟ تو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ تو 5 ٹائم آ رہا ہے، مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے اس کی۔ مسجد میں اس کا نام لینے کی ضرورت کیا کہ جی اچھا لگتا سب پڑھتے ہیں، تو اتنی درد تھا تو رات کے سناٹے میں جاتا، آواز دے کے باہر بلاتا، کہتا یار تیرے بغیر مسجد کی صف میں دل نہیں لگ رہا تھا، میں چاہتا تھا کاش تو بھی میرے ساتھ جنتیوں کی لائن میں کھڑا ہو جاتا۔ یہ کہہ کے رات کے سناٹے میں جا، اس سے جا کر کے پیار سے باتیں تو کر، پوچھنا کیوں نہیں آیا تھا ظہر میں، کیوں چھوٹ گئی اس کی اثر کی۔ کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ یاد رکھ اللہ ایسا قادر مطلق ہے، بڑے اچھے اچھوں کی منہ پہ مار دیتا ہے۔ تیرے میرے پاس سجدے کتنے ہیں، جب گھمنڈ کی باری آئی ہے کروڑوں برس کی عبادت ابلیس کے منہ پہ مار دی گئی ہے۔ وہ اتنا کریم بھی ہے کہ رحمت حق بہانا نہیں چھوڑے، اگر وہ بخشنے پہ آتا ہے تو 500 کے سجدے نہیں چند لمحوں کے آنسوؤں کے صدقے میں معاف کر دیا کرتا ہے۔ ہمارے رویے اور ہمارے طریقے، معاف کیجئے گا ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ کہہ کے جاؤں گا کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا میں بات پہنچے گی۔ جہاں سے فون آیا ابھی وہاں گیا نہیں ہوں، گیا تو بات کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں ہم سب اس سے سبق حاصل کریں۔ ایک بندے نے فون کیا، امام تھا، امام اس نے کہا حضرت میری بچی بیمار ہو گئی، بخار کا دور چل ہی رہا ہے، میرا بیٹا بھی رات میں آیا نہ تو ہاسپٹل میں تھا، صبح میں آیا تو میں سچی بتاؤں زبان کے یہ بھرم نبھانے بڑے مشکل ہوتے ہیں، کیے ہوئے وعدے بڑی مشکل سے نبھائے جاتے ہیں، لیکن امید کرتے ہیں حضور کے کرم پہ ہم ان کی زبان کے لیے نکلیں گے، وہ ہمارا خیال رکھیں گے۔ یہ سوچ کے ہم گھر سے نکل آتے ہیں۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ اس بندے نے معلوم کیا کہا، فون کر کے کہا حضرت بچی بیمار ہو گئی، 3 دن ایڈمٹ رہی، اور پلیٹلیٹ جو گر جاتی ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو ڈاکٹر صاحب، کیا بولتے ہیں ان کو؟ پلیٹس بولتے ہیں نا، ہاں، تو جو ڈینگو کی وجہ سے وہ پلیٹیں گری نا، تو اس نے کہا نا کہ 3 دن لگے، تقریباً 45,000 کا خرچ آیا۔ اس نے کہا تنخواہ کتنی؟ 7,000 تنخواہ کا میں نے حضرت ادھار لے لیا، اس امید پہ لیا تھا کہ امامت کی تنخواہ ملے گی نہ آگے تو میں قرضے اتار دوں گا۔ وہ رو کے کہنے لگا، گیا نا تو مسجد کے متولی نے کہا مولانا اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب تم جا سکتے ہو، دوسرے امام کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں، آج اگر امام کے آگے مجبوری ہے، آپ کے ماتحت کے آگے مجبوری ہے، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے نا جو آج جس سے آپ حساب لے سکتے ہو، تو ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ آج آپ اس کے ساتھ نرمی کا رویہ نہیں کرو گے نا، اللہ ایسی مشکلوں میں ڈال دے گا، کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ آپ اپنے لہجے درست کرو۔ اس نے کہا کہ 3 دن کے بعد پہنچا تھا، بچی بیمار تھی، وہ روتا ہوا کہتا میں بچی کو روتا ہوا
چھوڑ آیا تھا تاکہ مسجد جاؤں تاکہ لوگ ناراض نہ ہو سکے. اور یار میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام کی بیٹی بیٹی نہیں ہوتی ہے کہ امام کی اولاد اولاد نہیں ہوتی ہے؟ میں گھر سے چلتا ہوں, حضرت تم گھر سے چلتے ہیں, پوچھو تو صحیح ہے جتنے علماء باہر جانے والے ہیں آپ بھی تو پردیس جاتے ہوں گے, کہ آپ کی بچیوں کے فون آپ کو نہیں آتے ہوں گے, آپ کی اولاد آپ کو یاد نہیں کرتی ہوگی, ہمارے بچے روتے ہوئے ہمیں چھوڑا کرتے ہیں, کتنی مشکلوں بہانوں سے ہم گھروں سے نکلا کرتے ہیں, تب جا کے آپ تک پہنچا کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ رویہ یہ کہ امام انسان نہیں ہوتا ہے, اس کی بیٹی بیٹی نہیں ہے, اس کی اولاد اولاد نہیں ہے, صرف تمہاری اولاد اولاد ہوتی ہے. اگر کسی کی بچی بیمار تھی میں تو یہ کہتا ہوں غیرت سے ڈوب کے نہ جانا چاہیے, اس متولی اس خزانچی کو جس نے امام کے ساتھ یہ رویہ کیا ہے, اللہ سے ڈرو. آج اس کی بچی بیمار ہے تو وہ 3 دن وقت دے گیا ہے, اگر تیری بچی بیمار ہو گئی بتا تو کیا کرے گا؟ اس لیے کہ شافی بھی اللہ ہے, کافی بھی اللہ ہے, رزاق بھی اللہ ہے, قادر بھی اللہ ہے, حاکم بھی اللہ ہے, مالک بھی اللہ ہے, اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے. جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. اگر یہ چاہتے ہو تمہیں سکھ ملے, تم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو, خدا کی رحمتیں تمہارے ساتھ رہا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کیا نمازیں قبول ہوں گی ان لوگوں کی جس کے پیچھے پڑی اور اسی کے خلاف شروع؟ اس سے بہتر تھا کہ تم اس کے پیچھے سجدے نہ کرتے, اس سے بہتر تھا تم اسے امام نہ بناتے. نہ کریں یہ, نکلے ان چیزوں سے اور دلوں میں جگہ پیدا کریں, دلوں میں جگہ پیدا کریں. اللہ توفیق دے تو صرف بہار اردو پڑھ کے کتاب نہ پڑھ, بہار شریعت لے کے امام کے پاس آ اور اس سے پھر باقی کے مسائل سیکھ. ہاں ڈرتا نہیں ہوں کہتے ہوئے 90% ہماری عوام کو کپڑا پاک کرنے کا مسئلہ نہیں آتا ہوگا, اور بات کرنے میں بہت آگے ہو جاتے ہیں. آئے کبھی اپنے امام سے پوچھے بتائیں کپڑا کیسے پاک ہوتا ہے, بتائیں غسل کیسے ہوتا ہے. ہاں ہمارا جو اعتماد ہے نا وہ اماموں سے زیادہ مجابروں پہ ہو گیا. مولوی سے زیادہ مجابر کو مان رہے ہیں. مولوی اگر یہ کہتے ہیں سورہ جن پڑھا کر سارے بھوت اتر جائیں گے تو نہیں مانے گا, اور بابا جس کی نہ داڑھی نہ مونچھ چرس مار کے بھانگ پی کے کہہ رہا قلندر ہوں علی کا, وہ اگر کہتے تجھ پہ 7 ہیں راکھ دوں گا مل کے سو جائیے تو 7 دن بھوت بن کے سونے تیار ہے, قرآن پڑھنے تیار ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں اس میں بھائی, حقیقت ہے. اور ہم نے انہیں بابا بنا رکھا ہے. بابا جو وہ کہتے وہی ہونا ہے. جا کے کہہ رہا میاں بیوی جھگڑا چل گیا تو بابا سے کہہ رہا تعویذ دے دو, سسرال بھاگ گئی ہے. تو وہ کہہ رہا آ جائے گی 3 تعویذ لے جا. ابے جس کی خود 6 مہینے سے ناراض ہے وہ تیری 3 تعویذوں میں لا دے گا. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, بہت خوب. ستارے ملا دو. کون سے بھائی یہ امی بیوی کی بن نہیں رہی ہے, ایسے آنکھیں بند کر کے دیکھ کے کہتا ہے کہ تیرا ادھر ہے اس کا ادھر ہے, جس سے 6 سال میں اپنے نہ ملے وہ ہمارے ستارے ملائے گا. نکلو اس اندھی دنیا سے. تم نے سارے باباؤں کے تعویذ لیے ہوں گے, ایک تعویذ اس فقیر سے لے کے چلے جاؤ. اگر میاں بیوی میں نہ بنتی ہو, خاندان میں جھگڑے رہتے ہو, تو تعویذ نہ لا, ڈوری نہ لا, پانی پڑوا کے نہ لا, مصطفیٰ کا کردار اٹھا, سیرت مصطفیٰ لے کے بیٹھ اور حضرت خدیجہ کی تاریخ اٹھا, بیوی کو بیٹھا, خدیجہ کا کردار سنا. خدا کی قسم 7 تعویذوں سے وہ برکت نہیں آئے گی جو میرے مصطفیٰ کے کردار سے تیرے گھر میں برکت آ جائے. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. لیکن سنائے کیوں؟ خود کے مصطفیٰ جیسے کردار نہیں اور بیوی کے خدیجۃ الکبریٰ جیسے نہیں. سدھرنا پھر دونوں کو پڑے گا نا. تو رویے اچھے کریں گے انشاءاللہ اچھے. بتاؤ مصیبت میں بابا کے پاس جاؤ گے کہ مولوی کے پاس. ڈر کیوں رہے, بولو نا یار. بہت ڈرا دیتے, کہتے کہ زیادہ بولا تو جلا دوں گا. جس کی شکل جل ہوئی ہو وہ قوم جلائے گا. بڑے بڑے دعوے, ایمان کمزور کر دیے ان لوگوں نے ہمارے ایمان. اور سیدھے کہتے ہیں اچھا نہ مانے گا تو پھر آج رات کو لے.
میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت آپ کی گلی میں نہ ایک فقیر آیا، آ کے کہنے لگا دے 10 روپے ورنہ حویلی پلٹ دوں گا. دور کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا. کہا کیا اس نے؟ 10 روپے دے ورنہ حویلی پلٹ دوں. میرے امام کو غصہ آ گیا، فرمانے لگے غیرت کر، یہ جملہ شریعت کے خلاف ہے، تیری اوقات کیا تو حویلی پلٹ دے؟ یہ جملہ بدل دے، میں 10 کے 20 دے دوں گا. اس نے کہا مولوی فقیر کو جانتا نہیں ہے. اسے پتہ ہی نہیں تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے. کیا کہنا ہے؟ وہ اپنی دھن میں تھا، ہلکا پھلکا مولوی سمجھ رہا تھا. یہ اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کہتا دین ورنہ حویلی پلٹ دوں گا. کہنے لگے دیکھ جملہ بدل دے خالی، یہ حضور کی شریعت کے خلاف ہے، اور جو حضور کی شریعت کے خلاف بولے گا امام احمد رضا اسے برداشت نہیں کرے گا. تو جملہ بدل دے 20 دے دوں گا. اس نے کہا 10 ہی چاہیے ورنہ حویلی پلٹ دوں گا. اندر سے ماں کی آواز آئی، احمد رضا فقیروں کے منہ نہیں لگتے بیٹے، جو مانگ رہا ہے دے دے. کہتے امی جان یہ اگر دین یہ خدا کے نام پہ مانگتا احمد رضا جان دے دیتا، لیکن جملہ درست نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے. امی میں اس کی بات پہ اس کو 1 روپیہ نہیں دوں گا. اتنے میں سرکار مفتی اعظم اندر حویلی میں کھیل رکھے تھے، دوسری چھت پہ پیر پھسلا، سر کے بل نیچے گرے. ماں کی آواز آئی، وہ بیٹے احمد رضا جی امی. کہا دیکھ تیرا مصطفیٰ رضا گر گیا ہے. میں نے کہا فقیروں سے الٹا نہیں کرتے ہیں. آنکھ میں آنسو آئے، لیکن بیٹے کے گرنے کی خبر سن کے دوڑے نہیں، اپنی جگہ نہیں چھوڑی. کہتے امی یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے، دین پہ اگر 1000 مصطفیٰ رضا ہو سارے قربان کر دیے جائیں. یہ عقیدہ رکھو نا. لیکن ہے ہی نہیں عقیدہ، یہ کمزور ہو گئے. اگر کھیت میں فصل اچھی ہو جانا، کہہ رہا بابا کا کرم ہے، بابا کا کرم ہے. سن بھائی کیسے کرم کہ فصل ان کی دعا سے ہی اچھی ہوئی ہے. برداشت کر لے تو کہہ دوں تیرا بابا اپنی دعا سے تیری فصلیں جما رہا ہے، اس کے جب سے بال گرے گنج پہ اس سے اپنی بال تو جما نہیں. کھیتی اس سے جم رہی ہے. نظریے دیکھو ہمارے عقیدے. مجھے خود بتاؤ، ہم تو کھیت میں صرف ایک دانہ ڈال کے آئے تھے. کھیتی کرتے ہیں نا لوگ، جو کرتے ہیں وہ بولیں ذرا. گیہوں کا دانہ ایک ہی تو ڈالا جاتا ہے ایک پیڑ کے لیے، اور پھر اس کے اوپر سے پٹیلا یعنی مٹی ڈال دی. ایک دانے کی اوقات دیکھو آپ، پھر رب کی قدرت دیکھو. دانے کا قلہ نکلا، اور قلہ اتنا نرم کہ کوئی مسل دے تو ٹوٹ جائے، کوئی یوں مار دے تو ٹوٹ جائے. لیکن رب اسے کیسے نکالتا؟ زمین کا سینہ چیر کے نکالتا ہے. یہ قدرت کس کی ہے؟ بولے سارے کس کی ہے قدرت؟ اور زور سے کس کی؟ اور زور سے کس کی؟ اللہ کی قدرت. ایک قلہ نکالتا ہے زمین کا سینہ چیر کے. وہ کہہ رہا پیر کا کرم ہے. جب تم یہ کہتے ہو نا بابا کا کرم ہے، مجھے سچ بتانا کہ رب کو یہ خبر نہیں ہے تمہاری کہ جب تم نے کہا یہ بابا کا کرم ہے تو کیا مشیت تم سے پوچھتی نہیں ہوگی کہ تم تو ایک دانہ ڈال کے آئے تھے، زمین کا سینہ چیر کے پودا میں نے نکالا، ہواؤں کے جھونکوں سے جوانی میں نے دی تھی، جب اس کا جی اداس ہوا تھا تو باد صبا کے جھونکوں سے اسے جھلایا، جب یہ سردی محسوس کرنے لگا تو دھوپ کی کرنوں سے اسے گرماہٹ دی، جب گرمی میں تپتا رہا رات کو شبنم کے قطروں سے چہرہ تو میں نے دھلا تھا، جب تنہائی میں رات کی یہ پریشان تھا تب چاند کی چاندنی سے میں نے اس کا جی لگایا تھا. خدا کی قسم پھر اس نے پودے کا پیڑ بنایا، پیڑ میں پالی نکالی، ایک دانے ایک پال میں 70 دانے لگائے. اور دانوں کی سیکیورٹی آپ جانتے ہیں، کبھی کہوں کہ ایک دانے کو نکال کے آپ دیکھیے گا اس نے کتنا سیکیور کتنا محفوظ بنایا ہے. 1000 آندھیاں آئیں کوئی دھول دانے تک نہیں جاتی ہے، کتنی بارشیں آ کے گزر جاتی ہے ایک قطرہ بھی گیہوں تک نہیں جاتا ہے. یہ سیکیورٹی کون دیتا ہے؟ یہ حفاظت کس نے دی ہے؟ یہ ساری اللہ نے دی ہے. جب فصل چل کے آئی کھیت لہلہا رہا تھا، کسی نے کہا پردھان بتاؤ تو صحیح یہ فصل کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہا اچھا بیج ڈالا تھا اس کے نتیجے میں فصل اچھی ہے. کوئی کہتا دوا اچھی ڈالی تھی اس لیے فصل اچھی ہے. کسی نے کہا بابا نے پانی پڑھا تھا اس کی وجہ سے فصل اچھی ہو رہی ہے. نادان بھول گیا جب تجھ سے کہا تھا فصل کیسے ہوئی تو کہہ دیتا محنت میں نے کی ہے، رحمت خدا نے کر ڈالی ہے. خدا کی قسم اتنا تو کہہ دیتا اللہ 7 والوں میں 70 والوں کی برکتیں عطا فرما دے. لیکن جب فصل اچھی ہو جائے تو بیج کا کمال.
ہاتھ کا کمال. اور فصل ماری جائے, بے موسم بارش کر دی, پھر بے موسم ہو گئی. وہ کہا تھا بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ جو بے موسم بارش ہو رہی ہے نا, یہ بھی بلا وجہ نہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, مولوی تھک گئے قرآن پڑھانے والے, عشر دو عشر دو عشر دو. کسی پہ مصیبت پڑی اتنی کہ کوئی کہتے تھا میرے کھیت میں 50 کوئنٹل گیہوں ہوا ہے, یہ عشر کا اپنا حصہ لے کے چلے جاؤ. جب فصل ماری جا رہی تب تو خدا یاد آیا, جب کٹی تو نہیں. یاد رکھو رب قادر مطلق ہے, جب دینے پہ آئے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے, اور جب لینے پہ آئے تو جبڑوں میں سے نکال لیتا ہے. اس کا وعدہ ہے, تم اس کا حصہ دو پھر حفاظت وہ کرے گا. تم دو نا اس کا حصہ. اور وہ کھاتا نہیں ہے, وہ پیتا نہیں ہے, وہ کھانے پینے سے پاک ہے. لیکن ہم نا اتنے بے حس ہو گئے, سمجھ ہی نہیں پاتے. وہ نکال کے ہم ہی کو تو دیتا ہے, ہم سے لے کے ہم ہی کو لوٹا دیتا ہے. کیسے؟ کسی پہ زکوٰۃ فرض تھی, اس سے لی تو اس کو دے دی جس پہ لینے کی گنجائش تھی, تاکہ وہ روڈ پہ بھیک نہ مانگے. آج نا کبھی کبھی روڈ پہ جاؤ نا تو ڈر لگتا ہے, اور دیکھ کے بھی خیال آتا ہے. کبھی گاڑی کا شیشہ بجتا دیکھو نا تو نقاب میں بچی کھڑی ہوتی ہے, کسی کی گود میں بچہ, کوئی داڑھی والا بزرگ ہے, شیشے کے آگے ہاتھ پھیلاتا. خیال آتا کاش میری قوم نے اگر انصاف کیا ہوتا نا تو یہ اس عمر میں بھیک نہ مانگتے. زکوٰۃ عشر دینا شروع کر دو, اللہ نقصان سے بچا دے گا. حرام کھانے سے بچو, حلال کھاؤ. پوچھو یہ علماء بیٹھے, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اگر رب نے تمہیں 10 کوئنٹل دیا اور تم نے سارا دے دیا, اس کا 1 کلو نہ دیا نا, وہ 10 کوئنٹل میں پڑھانے نے دیا, آپ کے لیے 10 کا 10 کوئنٹل ناجائز ہے. فائنل کروا, ایک ایک دانہ اس کا نکال کے تو کیوں نہیں دیتے؟ جو حق ہے وہ دو. کیا لیا اس نے تم سے؟ کچھ بھی تو نہیں لیا نا بھائی. اگر 20واں حصہ لے لیا تو کیا لے لیا تم سے؟ نہ, یہ نہ کرو. تو ہماری عادتیں بگڑتی جا رہی ہیں. عقیدے مضبوط رکھو. سرکار اعلیٰ حضرت کہتے یہ شریعت کے خلاف ہے, خالی زبان بدل دے میں دے دوں گا. اس نے کہا نا حویلی پلٹ دوں گا. سرکار مفتی اعظم گرے, ماں نے کہا دیکھ گر گیا نا بیٹا, میں نے پہلے ہی کہا تھا فقیروں کے منہ نہیں لگتے. اتنی بات کہی, کہنے لگے اماں یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے, دین کے نام پہ 1000 مصطفیٰ رضا قربان کیے جا سکتے. اتنی بات کہی, سرکار مفتی اعظم عمر شریف 6-7 برس اٹھے, کپڑے جھاڑے, کہنے لگے ابا ڈٹے رہیے, مجھے بھی کچھ نہیں ہوا ہے. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, مجھے بھی کچھ نہیں ہوا. پھر سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کس عقل میں ہے, کس عقل میں؟ کابیلی پلٹ دوں گا. غصہ آیا بریلی کے پٹھان کو, پٹھان ہو تو ایسا ہو, غصہ بھی آیا گئے تو دین کے لیے آیا گئے. پیر کا جوتا نکالا, فرمانے لگے حویلی چھوڑ, احمد رضا کی جوتی پلٹ کے دکھا دے. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, پیر لگایا جوتا نہیں ہلا ہے, ہاتھ سے ہلایا نہیں ہلا, دونوں ہاتھوں سے طاقت لگا دی نہیں ہلا. کہنے لگے یہ کیا ہو گیا ہے, جوتا کیوں نہیں ہل رہا ہے؟ فرمانے لگے یہ تو احمد رضا کی حویلی ہے, تو جوتا نہیں پلٹ رہا ہے, تو کیا سمجھتا ہے احمد رضا لاوارث ہے؟ یہ وہ ہے جس کا اجمیر والا بھی وارث ہے, خود مدینے والا بھی. کیا کہنا ہے, لٹیرے باباؤں سے بچ کے رہو, لٹیرے باباؤں سے بچ کے رہو. میں تعویذ کا مخالف نہیں بھیا, تعویذ پہنتے ہم بھی ہیں, شرط یہ ہے دینے والا مفتی اعظم جیسا ہونا چاہیے. ہم پہنیں گے تعویذ, دینے والا تاج الشریعہ جیسا لا کے دکھاؤ. ہم پہنیں گے تعویذ, جسے استنجے کا طریقہ نہ ہو وہ تعویذ باٹے, پہلے اسے پکڑ کے پاک کریں گے, چاہے واشنگ مشین میں ڈالنا پڑے. اور آپ کی لہجے سخت کرو ایسے لوگوں کے لیے جو دین سے کھلواڑ کروائے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے پوری قوم کو دیکھنا, ہم انہیں سمجھائیں. ولی ہو نیک بندہ ہونا چاہیے, کوئی تکلیف نہیں, نیکوں کی دوستی ہمیشہ کام آتی ہے. پیر ایسا نہ ہو جو ہاتھ پکڑے بینک سے رشتہ جوڑ دے, پیر ایسا ہونا چاہیے جو ہاتھ پکڑے رشتہ مدینے والے سے جوڑ دے. یاد رکھیے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, آج تو اللہ معاف کرے, غریبوں کے پیر الگ ہیں, امیروں کے الگ ہیں.
جو فارچونر میں بیٹھ کے آئیں گے وہ امیروں کو مرید کریں گے، جو سائیکل سے آئے گا وہ غریبوں کو مرید کرے گا۔ لیکن بتا دوں کائنات میں سب سے بڑے پیر کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ میرا نبی سب سے بڑا پیر ہے، اور اس کی چوکھٹ کی کہانی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہاں اصحاب صفہ کو کبھی جھانک کے دیکھو، ہر کوالٹی کا بندہ ملے گا، حضور کی چوکھٹ ہے۔ آج تو پیروں کی کوالٹی بدل گئی، مرید وی آئی پی پیروں کا وی آئی پی مرید، وی آئی پی مریدوں کا وی آئی پی پیر۔ ہاں معاف کیجئے گا ہمارے رویے دوہرے ہو رہے ہیں۔ پیر تلاش کرو نا، پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارٹی بند کسے پیر کہتے ہو؟ جو الگ پارٹی بنا لے۔ اب تو کہہ رہے ہیں سن بھائی، تو میرا مرید ہو گیا، اس کے مرید کے ساتھ مٹے لیے، آگ لگا دی ان چیزوں نے، گھروں میں دیواریں کھڑی ہو گئی، ہمارے نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ فرق کتنا ہوا؟ پہلے نا لوگ پیر کو تلاش کرتے تھے، اب پیر مرید ڈھونڈتے پھر رہے۔ ہاں مرید ڈھونڈتے پھر رہے۔ کہہ رہے سیوانی صاحب محلے میں کوئی نیا بچہ آیا ہے، کہا کہ ہماری گود میں ڈال دو۔ کیوں تیرے باپ کا ہے؟ ہماری گود میں ڈال دو۔ دل تنگ ہے ان پیروں کے، دلوں میں گنجائش تھی۔ میرا امام مرید ہونے نکلا نا تو گنج مراد آباد شریف ہے نا، علامہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی چوکھٹ میں کیسے آئے مولانا مرید ہونے کے لیے؟ بڑی بات تھی نا، چاہتے تو مرید کر لیتے، کام لمبا ہو جاتا۔ کہنے لگے نہ، تمہارا حصہ ماریرہ شریف کے اندر موجود ہے، یہاں نہیں ہے، تمہیں ماریرہ شریف جانا پڑے گا۔ آج تو گھیر گھیر کے اچھا کمرے میں بلا بلا کے نہ، پیرا مریدی کا مطلب یہ نہیں ہوتا، پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہاتھ یہاں پکڑے رشتہ حضور سے جوڑ دے۔ مجھے ایک پیر کی بات یاد آ گئی، اللہ سلامت رکھے، محبتوں سے سن رہے، ذرا کہہ دے یا رسول اللہ۔ ایک بزرگ گزرے، شیخ بہاؤالدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، پائے کے بزرگ۔ ابتدائی دور ہے، اس وقت کثرت سے مسلمان نہیں تھے، آپ نا بستی سے گزر رہے تھے، جنگل سے گزرے نا، کسی نے دیکھ لیا شیخ بہاؤالدین جا رہے ہیں، بھیڑ لگ گئی لوگوں کی۔ اور یاد رکھیے جب اللہ والے جاتے ہیں تو اعلان ہو نہ ہو دیوانوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی ہے، اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو چھپ کے چلے، وہ نہیں جو چھاپ کے چلے، جو پہلے کہتے ہیں میں آ رہا ہوں 5 گاڑی ایئرپورٹ پہ چاہیے، 6 گاڑی آپ کے گاؤں میں چاہیے، یہ میں نہیں مانتا ان چیزوں کو۔ اللہ والے چھپ کے چلتے ہیں۔ تو وہ جنگل سے گزر رہے، کسی نے دیکھ لیا، شیخ بہاؤالدین، بھیڑ لگ گئی، دیوانوں کا ہجوم۔ اتفاق سے غیر مسلم بچی گزر کے جا رہی تھی، اس نے کہا یہاں کیا ہے؟ کسی نے بتایا مسلمانوں کے پیر آئے ہوئے۔ سیدھی بات بتائی، کون آئے ہوئے؟ مسلمانوں کے، زور سے، مسلمانوں کے پیر آئے ہوئے۔ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، میں نہیں کہوں گا کون کس کا مرید ہے، اپنے پیر کو خود جھانک کے دیکھنا، نام نہیں بتاؤں گا۔ کہا کون ہے؟ کہا مسلمانوں کے پیر۔ بچی کہنے لگی یہ پیر کون ہوتے؟ یہ پیر کون ہوتے؟ تو کسی نے کہا ان سے ہی جا کے پوچھ لے، انہی سے جا کے پتہ کر لے۔ جب انہی سے جا کے پوچھنے کی باری آئی، بچی غیر مسلم تھی، ہٹو بچو ہٹو بچو کرتے کرتے حضرت تک پہنچ گئی۔ کہنے لگی حضور آپ کون ہیں؟ آپ پیر ہیں؟ کہا ہاں۔ بچی نے کہا یہ پیر کون ہوتا ہے؟ تو اللہ والے تھے، 2 باتوں میں بات ختم کرنی تھی، منطق اور فلسفہ تو پڑھانا نہیں تھا۔ فرمانے لگے بیٹی پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آیا کرتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے جو زور سے، جو بڑے غصے میں بول رہے ہیں آپ، بات ناگوار لگ رہی، اچھی لگے گی، بولے زور سے، جو پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے۔ بچی کہنے لگی سب کے؟ کہا ہاں۔ تو کہنے لگی تو پھر مصیبت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، اگر مجھے مصیبت آ گئی تو؟ فرمانے لگی بیٹی مرید ہو جا، اگر تجھے بھی مصیبت آئے گی ہم تیرے بھی کام آ جائیں گے۔ بچے کہنے لگے مرید کیسے ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے میرے حضور کا دیا ہوا دین قبول کر، کلمہ پڑھ اور پھر میری بیعت کر۔ بچی 9 عمر تھی، اس نے نا دین کا کلمہ پڑھا،
اور حضرت کی بیعت کی. یاد رکھیے گا کئی بار یہ سوچتے ہیں کہ جب بزرگی آئے گی تب مرید ہونا. جب جیسی مرید ہوئی نا سلسلے کا فیض جاری ہوا. جب سلسلے کا فیض جاری ہوا نا تو پھر وہ بچی بادشاہ کے دربار میں نوکری لگی اور اتنی ترقی کی کہ جو پہلے سے کام کر رہی تھی بادشاہ نے ان کا سپروائزر اس کو بنا دیا. جب وہ سپروائزر بنی تو جو پہلی والی تھی ان کو ٹینشن ہو گئی. یہ 2 دن کی لڑکی ہمارے بعد آئی ہے اور ہم سے آگے نکل گئی. ہم سے آگے نکل گئی. کئی بار ہمارے نوجوان کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑے بوڑھے کہتے ہیں سنو بھائی ہمارے پیچھے چلو, ہم سے زیادہ نہیں جانتے, ہمارے بال سفید ہو گئے, تم 2 دن کے لڑکے ہو, چچا چپ رہو, جس کے حصے میں اللہ نے جو کام رکھا اس کو وہی کرنا ہے. ہمارے جیسے 70 سال کے کچھ نہ کر سکے جو 18 سال کا محمد بن قاسم کر کے گیا ہے. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. بات وہ نہیں ہے, اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے. جب کئی بادشاہ کے دربار میں نا تو کام اونچا ہو گیا, نوکری بڑھ گئی, اس کی تنخواہ بڑھ گئی. ان کو غصہ آنے لگا یہ اتنی آگے کیوں. سوچا کیا کیا جائے, کہا اس کو ہٹاؤ. ہٹانے کے لیے الزام لگایا. بادشاہ کے دربار سے ہار چوری ہوا. چوری ہونے کے بعد نا جب چوری ہو گیا پھر الزام لگایا کس نے چرایا, کہا بچی نے چرایا. اس کے پاس تو کوئی گواہ بھی نہیں تھا صفائی کا. بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی, کہا تیرے اوپر الزام لگایا گیا ہے, تو نے چوری کی ہے. اس نے کہا نہیں میں نے کوئی چوری نہیں کی. کہا کوئی ثبوت, کوئی گواہی. کا میں کوئی صفائی بھی نہیں دے سکتی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت. تو جنہوں نے الزام لگایا تھا ملی بھگت تھی, 8-10 کھڑی ہو گئی, کہا میرے سامنے چرایا, میرے سامنے چرایا, ایسے لیا ویسے لیا. 1000 الزامات لگانے کے بعد بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اس کو 8 دن کے بعد سزائے موت دے دی جائے گی. اللہ اکبر. بچی کو سزائے موت کا آرڈر مل گیا ہے. 8 دن کے لیے بچی کو قید میں کیا گیا ہے. جانتے ہو 8 دن تک کوئی ملنے نہیں آیا. بچی بڑی بے قرار پریشان ہے, کوئی تھا ہی نہیں اس سے ملنے کون آتا. جب سزا کے دن قریب آنے لگی, جب سزا والا دن آ گیا, بادشاہ کے حکم پہ سپاہیوں نے بچی کو قیدی بنایا گیا. ہاتھ میں رسیاں باندھ کر کے محل کے چھت پہ لے جانے لگے تاکہ نیچے پھینک کے بچی کو قتل کر دیا جائے. جب بچی کو لینے جانے لگے بچی رونے لگی, مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی. کسی نے کہا کس کی راہیں تک رہی ہے, 8 دن سے کوئی نہیں آیا ہے. کہ تمہیں کیا پتا ہے, کسی نے وعدہ کیا تھا جب مصیبت ہوگی تو ہم تیرے کام آ جائیں گے. 8 دن گزر گئے ہیں, اسی کا انتظار چل رہا ہے, شاید وہ اب آتا ہوگا, اب آتا ہوگا. اس نے کہا بچی بس کر, جس کو 8 دن سے کوئی دیکھنے نہیں آیا اس کی مدد کے لیے کون آ سکتا ہے. بچی جب سیڑھی پہ چڑھنے لگی پہلا پیر رکھ کے کہتی بخارے والے تو نے وعدہ کیا تھا مصیبت ہوگی تو کام آؤں گا, آج سے زیادہ مصیبت کا دن کب ہوگا بتا کب آئے گا. 8 دن ہو گئے تیری راہ تکتے تکتے, ابھی تک تو نہیں آیا ہے. بچی چلتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے. جب دیوار کی دہلیز پہ کھڑی ہوئی جا کر کے پوچھا گیا پتا آخری خواہش کیا ہے, بچی نے کہا تھا ایک تمنا ہے. کہا کیا, کہا میرے ہاتھ کھولو. کہا کرنا کیا ہے, کہا کسی کو الوداعی سلام کرنا ہے. بچی کے ہاتھ کی رسی کھولی گئی ہے. بچی دیوار پہ کھڑے ہو کر کے بخارا کی طرف رک کر کے کہتی ہے اور بخارا والے میرا آخری سلام لے لے, دیکھ میں نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا ہے. تو نے کہا تھا مجھ سے جڑی رہنا, میں تیرے کام آؤں گا. اس نے کہا آخری سانس تک تیری راہوں پہ نظریں ٹکی رہے گی, ابھی تک تو نہیں آیا ہے. لیکن یاد رکھنا اگر تو نہیں آئے گا قیامت تک لوگوں کا پیر سے اعتماد اٹھ جائے گا. یہ کہتے کہتے بچی نے کہا چلا آخری سلام قبول ہو, ہم نے تو یہاں تک نبھا لی ہے, آگے نبھانا تیری مرضی ہے. یہ کہہ کے بچی نے ہاتھ جوڑے, لوگوں نے رسیاں باندھی. بچی کو دھکا جب دیا ہے, مورخین نے لکھا ہے آخری جملے تھے اب تو آجا کب آئے گا. یہ کہہ کے بچی بے ہوش ہوئی ہے. جب محل سے نیچے آنے لگی ہے بچی بے ہوش ہوئی. جب ہوش آیا ہے تو کیا دیکھتی ہے, کسی کی باہوں نے بچی کو سنبھالا ہوا ہے, کسی نے گود میں اٹھایا ہوا ہے. جب بچی آنکھ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے, وہی بخارے والا بابا مسکرا رہا ہے. کہا بابا بتا تو سکی آنے میں دیر کیوں کرتی. کہا پگلی میں تیرا امتحان لے رہا تھا تو کتنی مضبوط ہے. کہا پھر تو کب چلا. بچی نے کہا تھا بتا کب آیا, تو بزرگ نے کہا تھا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدن. جب تو محل سے چلی تھی میں بخارا سے چلا تھا. کہا اتنی چل گئی. کہا پگلی دیر ہو گئی, محشر میں آواز دینا, ہاتھ پکڑ کے پلسراج سے پار کر کے دکھا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث الورا کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. بھائی اسے پیر کہتے ہیں. کہا چوں از چبارہ آمدی من